علیہ وعلا آبائے فی حاض ساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعناب حتی تسکنہو ورزقتو ام وتمتعہو فیہا طویلا۔ کریم اللہ محمد و آل محمد عزت و عظمت واسطی بانیان مجلس دے خرچ اخراجات شرف قبولیت عطا فرما۔ کریم اللہ صفحہ عذاب وچھان واسطے جس بھی تھوڑا زیادہ جانی مالی حصہ دیتے یا جس رنگج کو سائی و محنت کی تھی اس دی محنت سائی و محنت دے مطابق نہیں، اپنی کریمی دے مطابق زیادہ تو زیادہ اجر عظیم عطا فرما۔ بانیان دے مرحومین ازاداران دے سمیت مظلوم دے جتنے ازادار دنیا تو چلے گئے، بالخصوص جنہ واسطے دعا کوئی نہیں منگن اللہ، خصوص بالخصوص حاضرین دے مرحومین ازاداران دے درجات بلند فرما، حیات ازاداران دی عزت محفوظ فرما، حیات ازادارانو بانیان ذاکرین حاضرین غیر حاضرین ازادارانو ازاداری واسطے زیادہ تو زیادہ رزق عطا فرما، محمد و آل محمد دی وکالت واسطے طاقت اور وسائل عطا فرما، کربلا دے شہداء دا واسطے ساڑے وارث دا ظہور جلد فرما۔ کریم مولا محمد و آل محمد عزت و عظمت دا واسطہ سانو ساڑے والدین نو امام حسین دے سارے زادارانو مدخانان ساڑے گھر والیانو ساڑی نسلانو امام زمانہ دی ظہور دے ویلے معرفت و پہچان نصیب فرما، صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، آئندہ گناہوں تو محفوظ فرما، سن واجبات ادا کرن دی توفیق عطا فرما، حرام تو بچن دی ہمت عطا فرما، حقیقی معنی اچ محمد و آل محمد عزادار اور عبادت گزار شمار فرما۔ علمدار کربلا دا واسطے جڑی دعاؤں منگیاں جڑی رہ گئیں دلان دے راز بہتر جان دیں، شرف قبولیت عطا فرما۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا، قائم آل محمد باواز بلند صلوات پڑھو۔ حاضرین گرامی قدر عزیزان محترم موالیان نبی و آل نبی، میرے علاقے دی بہت ہی عظیم عزادار ہستیاں، مالک دے عظیم مدھا فخر حافظ آباد وڈے بھائی ذاکر ناصر عباس صاحب، ذاکر طالب حسین جعفری صاحب، ملک ابرار صاحب، ریاض حسین صاحب، بہت ہی بہترین خطیب اور ذاکر شاعر اج دی مجلس دے بانی بھائی ساجد صاحب، انہ دی موجودگی محمد و آل محمد دی وکالت واسطے خیرات منگنگا باب الحوائج علمدار کربلا غازی عباس بادشاہ دی بارگاہ چوں مالک جس طاقت نال خیرات عطا فرمانگے، سورہ یاسین دی پہلی چند آیتاں دی میں تلاوت کرنی، جڑے جان دیو میری ذاکری تو واقف ہو، جان دیو جڑے پہلی دفعہ سنن لگے انہاں واسطے میں لفظ آکھاں گا کہ میں فقط عاشق شاہ جی شیعہ دا ذاکر نہیں، میں خود بھی علی ولی اللہ پڑھن والا ماتمی ازادار ہوں، ازاداران دی اولاد ہاں۔ اے چاچا جی فضیلت ہے کہ بندہ آکھے کہ میں خاندانی چو پہلا ہاں، لیکن بڑی فضیلت ہے جے جولی علی بھی ازادار ہوئے، ماں بھی ازادار ہوئے، باپ بھی ازادار ہوئے، سلب اور شیر چوں دعائیں چوں علی ولی اللہ ملے ہے، اور علی ولی اللہ پڑھنا لے استاد کو لوں بھئی آپ جی قرآن پڑھے ہے۔ اے گل کرن دا مقصد ایسی کہ اعتراض ہے چاچا جی شیعہ نو قرآن نہیں ہوندہ، شیعہ کو لو پڑھ کے کائنات نو دسنا چاہندہ ہے قرآن انہوں نے ہوندہ ہے جنہ دا امام نیزے دی چونجتے بھی پڑھ دا رہے ہیں۔ تو سجیو توڑی خیر ہوئے واہ توڑے واہ توڑے سبحان اللہ۔ تلاوت تو پہلے میں ایک پیغام دینا چاہوں گا، پیغام بھی قرآن پاک دی آیت دے مطابق ذرا بنانا ہے تو اسی خصوصی بنانا ہے۔ کائنات دے مالک نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد نو 2 سال تک دودھ پیا، قرآن پاک دی آیت ہے، اے
قرآن دی آیت ہر بندے تے واجب ہے جڑے پروسیجر چو گزر گئے نے وہ گزر گئے نے جنہ جڑے اس موجود نے پروسیجر جنہ دا آنا ہے انہاں واسطے ایک آیت سنا کے کیونکہ یہ دیچ ڈھیر سارے حق نے بابا مدثر شاہ جی زیادہ نہیں بس دو گلاں کرانگا دو ہی لفظ آکھاں گا ایک کے دیچ چاچا جی زوجہ دا حق ہے او دی صحت برقرار رہندی ہے دوسرا اولاد دا حق ہے او دی خوراک پوری ہوندی ہے اور تربیت پوری ہوندی ہے بندے دے حقوق تے مکدے ہی نہیں بندے پورے کرن لگ پوے تھے بھائی اب جی سورہ یاسین دی آیتہ میں پڑھنی ہے نا چلو زیادہ نہیں پڑھدا بھائی جان میرے تو وڈے بھی نے سینئر نے اور اے ہی نہ آکھنا کہ گوڈی ہاتھ لا کے آکھیا سو کہ میں نو پڑھ لین دیو تے پھر پڑھ دے ہی رہا ہے بالکل اختصار نال آیتہ میں پڑھنی ہے نے 10 11 اور 12 ترے آیتاں سورہ یاسین دیاں بھائی آبا جی میں اس واسطے میرا پروگرام تے ہو رہی لیکن ڈاکٹر صاحب دے آکھن تے چلو اے آیتاں اس ہستی دی فضیلت دیاں جدا میں ایک فضیلت پڑھنی ہے سورہ یاسین دی آیتاں دا نمبر اس واسطے دستاں تو خصوص توجہ کرنی ہے جی اس واسطے دستاں کسے دے ذہن چ نہ رہ جائے پتہ نہیں کتھوں شروع کیتا ہے کتھے مکایا ہے عاشق شاہ جی ناصر صاحب بھائی صاحب اگر اجازت ہے تے میں تلاوت کراں جی صلوات مل کے پڑھو میں تلاوت کراں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو سنجیو تمہاری نسلیں زادار ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آڑے بھوا تو سنجیو کیا بات ہے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم صلوات جڑی نوکلی خیرات افزاباد علیہ المال میرے مولا اپنے نوکر خادم لسن عطا فرمائی ایک لفظ آکے میں 2-4 نمے چہرے ویکھدا پیاں عاشق شاہ جی تلاوت بندہ زور نال کرے چاچا جی 2 کم نہیں ہوندے زبر زیر پیش شد مد دی گنتی نہیں پوری ہوندی اگر ساتھ اٹھ جائے اگے نہیں پڑھیا جاندہ آیت میں پڑھنی ایک چاچا جی سا لینے نے 2 پہلے سا تو بعد جڑی خیرات ہونی ہے وہ ویکھنی ہے دوسرے تو بعد جڑی ہونی ہے وہ ویکھنی ہے جدی سمجھ چاہیے اندروں وہ خادم الحسن واسطے ہو دے گا دلوں دعا نکلے گی اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ اے میاری شیعہ دا کیا بات ہے تو سنجیو آباد و شاد مالک تو انو زیادہ تو زیادہ عجر عظیم عطا فرمان لو جی اج 2 زکاة دے حوالے میرا دل سی اے بھائی جان مولا رضا بادشاہ دی فضیلت ایک جملہ پڑھا اور مصیبت بھی مولا دی کوشش کی تھی المال مولا کلو منگے ہے تے مالکہ نے خیرات عطا فرمائی ایک تلاوت قرات نہ چاچا جی دوسرا جس ہستی دا موقع ہوئے اس ہستی دیاں گلاں کرنیاں فضیلت مصیبت دیاں لیکن چاچا جی اپنا ڈاکٹر صاحب دے حکم دے مطابق بابا جی اس ہستی دی فضیلت پڑھنا چاہنا جس نو اوش آل محمد آکھیا جانا فارسی دا لفظ ہے میرے تو بہتر جانتے نے بھائی ذاکر ناصر صاحب اوش آل محمد اگر پنجابی ترجمہ کر رہا تو میں کوشش کی تھی جاجا شرف جی بابا جی جیڑا لفظ میرا ذہن اجازت نہ دے میں کدی نہیں بولیا نہ بیٹھے کہ جنا ممبر تھے کیونکہ سارے لفظ
ہر بندے دے معیار دے مطابق نہیں ہوندے. میں تواڈا معیار نہیں ویکھ کے گل کرنی, میں اپنے ذہن دا معیار ویکھ کے کرنی ہے, کیونکہ جتوں تک میرا ذہن اجازت ہے. بھائی جان اوش جیڑا ترجمہ فارسی دا عربی اردو یا پنجابی کیتا گیا, میں اس نو اپنے ذہن دے مطابق ہی آکھاں گا, لیکن ہوئے گا بالکل ٹھیک. اوش آل محمد یعنی آل محمد دا گھر. جس ہستی نو جس ہستی نو آل محمد دا گھر آکھیا گیا. تو سنجیو آباد و شاد رہو. میں اگلا لفظ آکھاں گا, ہر بندے دے دل چو دعا نکلا ہوگی خادم الحسن واسطے. بھائی جان اوش آل محمد دا مسکن, آل محمد دا گھر اس ہستی نو آکھیا جاندہ ہے جدے پیو دا نام موسیٰ کاظم میں, بھیرا دا نام رضا ہے. آہا کیا بات ہے بھائی, تو سنجیو کیا بات ہے جی. آباد و شاد رہو. میری منزل آسان ہو گئی. میں لفظ جڑے پڑھنا چاہتا سا انہاں واسطے میرے بہت مشکل کشائی تسا کر دیتی, اتنی حوصلہ فضائی. چاچا جی بالکل قریب کر کے, جس ہستی دے باپ دا نام موسیٰ کاظم ہے, جس ہستی دے بھائی دا نام علی رضا ہے, قوم علی مخدومہ, سید اپنا کریمہ اہل بیت بھی آکھیا جاندے. اے کریمہ اہل بیت لقب ٹھیر سارے, لیکن ترجمہ کسے لقب دا بھی نہیں کرنا, تشریح نہیں کرنی. ایک جملہ جس میں جڑا میں توڑے تک پہنچانا چاہنا. چاچا جی کریمہ اہل بیت اے صرف اس لفظ دی بالکل ایک یا دو لفظ وضاحت کرانگا. آل محمد دے وچوں جڑی سب تو وڈی کریم ہے, کریم تے ہر ہستی کریم ہے, لیکن کچھ ہستیاں میں اس لفظ دی وضاحت کر دیا کسی دے ذہن غلط فہمی نہ رہ جائے, کیونکہ فتوے والے بھی کول ہی بیٹھے ہوندے نے تے مسکین ذاکراں تے فتوی لگ بھی چھیتی جاندا ہے. کچھ ہستیاں آل محمد دے وچوں ہر ہستی دی ذمہ داری, بابا شکشہ جی ہر ہستی دی چاچا جی ڈیوٹی ہے, اپنی زبان چاکھاں ڈیوٹی ذمہ داری ہے. جیڑی ذمہ داری کسے ہستی نے لئی ہے او دے مطابق ہی اس ہستی دا نام رکھیا گیا ہے. آہا کیا بات ہے. میں ایک لفظ اور آ کے توڑے کے دل چھو دعا لینا چاہنا, کیونکہ ہے ایک نور ہے. اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے میں محمد دے نور نو سب تو پہلے بنائے. ٹھٹا کھوکران تے گردو نواد شریف واسیوں, اے اس نور دے ہی حصے ہیں. کسے دا نام محمد ہے, کسے دا نام علی ہے, بولے آجے یار, کسے دا نام حسن ہے, کسے دا نام حسین ہے, کسے دا نام سید. اچھا میں ایک لفظ اور رکھنا چاہنا. ڈاکٹر صاحب جس ہستی نے اللہ دی, ملک صاحب توحید پہنچان دی ذمہ داری لئی, اس ہستی دا نام اللہ محمد رکھے ہے. تو سنجیو بھئی آباد و شاد رہو. جے کوئی سننی بیٹھا ہے تو کوشش کرے آجے بولن دی, شیعہ تے بولنا ہی بولنا ہے نا. بھئی ناصر جی تسا خصوصی دعا فرمانی ہے. جس ہستی نے اللہ دی توحید مخلوق تک چاچا جی پہنچان دی ذمہ داری لئیے, اس ہستی نو محمد آکھے. جس ہستی نے بچان دی ذمہ داری لئیے, کسے نو علی آکھے, کسے نو حسن آکھے. کیا بات ہے بھئی. حیدری کسے نو علی آکھے, کسے نو حسن آکھے, مہدی علیہ السلام تک. ایک لفظ اور آکھاں گا, جنہ ہستیاں نے پہلے دو لفظ آکھے بچے واسطے خصوصی. پہلا لفظ میں آکھے چاچا جی کہ جس ہستی نے پہنچان دی ذمہ داری لئی, او دا نام محمد ہے. جنہ پہنچان دی ذمہ داری لئی, کسے دا نام علی ہے, کسے دا نام مہدی ہے. 12 دی ذمہ داری بابا جی بچان دی ہے, لیکن پہنچان دی ذمہ داری, منوان دی ذمہ داری انہا 12 دی نہیں, محمد مصطفیٰ دی نہیں. تو سجیو کیا بات ہے, توڑی نسلہ دادار ہونا. آسا بھائی پہنچان دی ذمہ داری ہے تیرے تے میرے مولا علی بادشاہ دی بیٹیاں دی. آہا کیا بات ہے بھئی. تو سجیو پھر ہر بی بی نے جس بھی منوائے جدی ذمہ داری ہے, پھر باپ دے دشمن توحید دے, باپ دے دشمن نو, نانے دے دشمن نو گھر بلا کے نہیں منوایا, سیدہ نے گھر جا کے منوائے.
کیا بات ہے ہاں جی ہو آباد و شاد رہو جی لو جی بالکل قریب کر کے جڑا جملہ میں تو انہیں سنانا چاہوں جی بسم اللہ فاتح شاہ فاتح شاہ فاتح شاہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد بھائی مزمل جی نجف دے کالم دین آج جو نا دی مزار کم علی مخدومہ دے کول بابا مخدومہ دے سینے جڑے ظاہر بیٹھے ہو تسی تصدیق کرو گے مخدومہ دے سینے اس عالم دین دی مزار ہے اور جے اگر تو پوچھا جائے کہ تھے مشہور یا میجر زیارات سیدات و علاوہ قومچ کیڑیاں جے اگر موسیٰ بن خزرج دا گھر بھی کھایا جاندہ ہے نا تے پھر بھائی جان اس عالم دین دی قبر بھی کھائی جاندی کیونکہ بہت بڑا عالم دین اس عمل کیتا امام زمانہ دی ملاقات دا بادشاہ ملے بادشاہ فرمایا عمل جو کیتے ہی ملاقات دا چاندھا کیا ہے توجہ شردے میں وعدہ پہ کردہ لطف آوے گا چاندھا کیا ہے اسا کیا مولا چاندھا تو آڑی دادی دی قبر دی زیارت کران تو آڑی دادی دی قبر دی زیارت کرا جنہوں سیدہ معصومہ قوم جنہ دے لفظیں چھے فضیلت جملہ پڑھنا چاہنا جس ویلے آکھیا نا معصومہ دی پاک رسول دی بیٹی دی امام حسن حسین دی پاک ماں دی قبر دی زیارت کرنا چاہنا اصلی قبر دا نشان میں تو آڑے کلو منت کردہ میں دسو میں اصلی قبر دی زیارت کرنا چاہنا امام فرمایا میں اپنے ظہور تک اور رکھنی ہے راز اگر تو چاند ہے میری دادی فاطمہ زہرا دی قبر دی زیارت کریں تے پھر کومل بی بی دی زیارت کر لے جڑے بول سکتے ہو یارو بولے آجے کومل مخدومہ دی زیارت کر لے جیڑا اجر و ثواب تینوں بکی علی بی بی دا ملے گا او ہی تینوں اس قبر دی زیارت روزے دی زیارت یا چلی کریں گا پھر وہ عالم دین نجف چھوڑیا قوم میں چی رہے ایک لفظ آکھنا چاہنا اس کے بعد میں مصحف پڑھاں گا پھر ساری زندگی وہ عالم دین پاک سیداد قدمہ چی رہے علماء دس دینے بھائی ناظر جی علماء دس دینے جیڑا بندہ سب تو بعد پائی جی گیا ہے نا اس علامہ نو مزار تے ویکھے ہے جیڑا ساریوں تو پہلو آیا ہے اس بھی ویکھے ہے یعنی 24 گھنٹے سیدہ دی بارگاہ چی رہے ہیں اتنی بڑی سیدہ اتنی فضیلت دی مالک تے ساوا دی پہاڑیاں چلو لگئی مرحبا جنہاں آئے کی تھی یہ تو نسلہ دا دارا میں ایک لفظ آکھاں گا ضرور اے میں ملک صاحب میں ذمہ داری سمجھنا جڑے ظاہر گئے ہو انہیں پوچھے ہوئے گا اتھوں جتنی مصیبت ساڑھے تک پہنچی ہے چاچا جی وہ تے دکھاں دا تے ہزارواں حصہ بھی نہیں بندا جڑے دکھ آل محمد تے آئے نا انہاں دکھاں دا کوئی ہزارواں حصہ بھی نہیں بندا چاچا جی بی بی پاک کلے نہیں ٹرے وطن تو بی بی پاک کلے نہیں ٹرے 400 یا 4000 دا قافلہ 400 یا 4000 دا قافلہ سیدزادہ اجازت ہے میں توڑی جدہ دا ایک وین کر لوں 400 یا 4000 دا قافلہ میرے پاسے ویکھو تے میں اگلا لفظ آکھاں بنو عباس دی طرفوں پہلا حملہ کاشان چ ہویا جس حملے چ میری مخدومہ دے 4 بھیرا مظلوم مارے گئے جنہ آئے کی تھی یہ توڑی نسلیں زیادہ رہوں جی 4 بھیرا میری مخدومہ دے کاشان نو ذاکر ناصر عباس جی بابا فراز شاہ جی کاشان نو چھوٹی کربلا آکھیا ویندے مظلوم بھیرا میری مخدومہ دے 4 چاچا جی مارے گئے چوتھا بھیرا جدو مریندہ پیا ہی بھیرا دی گردن تے گردن رکھ کے آدھی نہ مار میں مظلومہ دا بھیرا آئے صدقے جزاک اللہ بھائی نسلہ دا داروں سیدہ امتیاں کاشان اچ میری مخدومہ زخمی ہوئے باقی قافلے دے لوگ مارے گئے 41 کنیزہ میری مخدومہ دے نال بچ گئیاں ساوا دی پہاڑیاں تک بادشاہ جی ڈاکٹر صاحب ساوا دی پہاڑیاں تک ویکھے آئے ہو 40 کنیزہ دوسرا حملہ ساوا دی پہاڑیاں چویا جتھے میری مخدومہ دیاں 40 کنیزہ ماریاں گئیاں
ایک کنیز بچ گئی اوکھے سفر فجر دی نماز دے بعد ہولے ہولے کنیز نو آکھ دن جا میری سواری لے آ جڑے تیار بیٹھے ہو میں لفظ آکھن لگا ہر بندے دے دل چوہائے نکلے گی شریف آزاد آ رہا ہوں قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آدھی مخدومہ سواری مر گئی ہے ڈھا مار کے میری مخدومہ رنے تے چاچا رو کے پہ آکھ دینے سواری مر گئی ہے بھین تے اللہ جین دی سو اجرکم من اللہ میں صدقے جاؤں بھین تے اللہ جین دی سو حافظ آباد شریف آزاد آ رہا ہوں مالک درجات بلند فرماوے سلطان العلماء میرے استاد علامہ سید زید الحسن زیدی صاحب وہ فرمیندے ہوندے ہیں کئی میل دی بلند پہاڑیاں جڑے ویکھ کے آئے ہو میں اپنی اکھاں نال ویکھایا اوکھے سفر رضا دی بھین کریں دے رہے مرحبا جنہ آئے کی تھی ہے چاچا میری مخدومہ ایک پہاڑی تک زیدی سفر میں نے بڑا اوکھا سفر کر کے باو فراز شاہ جی دعا فرمائے جو میں لفظ سمجھا لواں آخری پتھر نو میری مخدومہ ہاتھ پایا تے ہاتھ چھوٹ گیا جنہ سمجھے تے آئے کی تھی توڑی عظمت نو سلام کر کے اگلا لفظ آکھنا چاہنا جنہ آئے نہیں کی تھی بھائی مزمل جی فقط ہاتھ نہ ہی چھوٹیا میری مخدومہ جھن دے اتھیا جھنے نے جتھو سفر شروع کیتا آئیے مرحبا جزاک اللہ اس تو اوکھا لفظ میں نہیں پڑھ سکتا میں پہلے آکھے جڑا میرا ذہن اجازت دے میں لفظ ہوئی پڑھنے شریف آزاد آ رہا ہوں آدرات دا ویلا ساوا دی پہاڑی اس لفظ تے بے واس آئے نکلے گی جڑا بندہ توجہ کرے گا ساوا دی پہاڑی ہوا دا زور چاچا جی میری مخدومہ دے سر تو چادر ہوا نال تھی مسجد علی پاس منہ کر کے آدن رضا ویر ہوا نو روک میری چادر پہلا دی اے کرمی ہون سونی آئے کی تھی جے بھائی میری چادر پہلا دیئے متاں کوئی اس راہ دے اندارے چھ تیری بہنو ننگے سر نہ وکھے اس ویلے میرے امام نے فرمایا انا غریب الغربا میرے حافظ آباد علیہ او امام تے غریب الغربا ہے جن دی بہن دی چاچا جن دی بہن دی چادر آدھ رات لے ہوا دے جھونکے نہ لوے اللہ جانے کتنا غریب ہوئے گا پھیرا جن دی بہن دی چادر مسلمان نہ چٹے دن نیزے نال مرحبا میں صدقے جاؤں شریف آزاد آ رہا ہوں میری مخدومہ فرمیندے نے جا سامنے کھڑا ایرانی میں اور لفظ چھڑ دیتے ہیں آؤ سامنے ایرانی کھڑے اندے کو پوچھ کے آ اتھو مشہد کتنا دور ہے سیدہ امتیاں اور میری مخدومہ دی کنیز آئی ایرانی میرا سلام ایرانی مڑ کے ڈٹھا جڑے سید بیٹھے ہو توڑی آئے نکلنی چاہی دیئے ایرانی مڑ کے ڈٹھے تے آدھے بی بی پردادار لگ دے ہو بی بی ساڑھے ملک دا توڑا لباس نہیں ساڑھے ملک اچھ کیویں آئے ہو حافظ آباد آلے ہو میری مخدومہ دی کنیز آدھنے سامنجنے مشہد بی بی مشہد کیوں میں دے ہو مشہد ساڑھا رضا رہ دے اکھی تے ہاتھ رکھ کے آدھے اوہ رضا جنہی وطن تے 18 بھینی ہیں مرحبا جڑا آئے کر سکتا جدے بات سے ضرور کرے آجے اوہ رضا جنہی وطن تے 18 بھینی ہیں ہاں اوہ رضا اس ویلے آدھے بی بی تسی رضا دی بھینو میری مخدومہ دی کنیز آدھے نے میں رضا دی بھین دی کنیزاں میرے نال رضا دی بھینے سواری مر گئی سو پتھرہ تے ٹور کے پیر زخمی اللہ اکبر جنہ دی آواز بلند ہوئی ہے پیر زخمی ہو گئے سر زخمی ہے سو ہاتھ زخمی ہے سو لو جی میں بالکل وین دے قریباں شریفاں آدھے بی بی 600 میل جنہوں میل دی سمجھ نہ آوے 1000 کلومیٹر لو جی میں وین دے بالکل قریباں اتھوں 1000 کلومیٹر سفر رہ دئی قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آدھی مخدومہ سواری بھی مر گئی بھیرادہ شہر بھی 1000 کلومیٹر رہن دئی میری مخدومہ فرمائے جا انہیں دے کلو پوچھ کے آ اتھو قوم کتنا دور ہے جلد ہی نال ولی قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آدھی قوم 35 میل ٹھڈی آ بھر کے میری مخدومہ فرمیندے نے بھیرا ملے نہ ملے کفن دی امید لگ گئی ہے صدقے بھائی ایک منزل بداؤ تے میں وین کراں شریف آزاد آ رہا ہوں اس ویلے قدمہ تے ہاتھ رکھے کنیز آدھی مخدومہ دفناون نالے دور نہیں موت دا لفظ کیوں چیندے ہو رو کے پیادے نہیں جدو میرا بھیرا ٹھریا ہی نا وطن تو میرا متھا چم کے آکھا اس میں امام میں جاندہ تو میں نو ملہ نہ ہونے جدو ملہ نہ ہونے قوم دے رستے آمین تیرے تے اوکھی بن جانی ہے قوم دے لوگ شیعانے صدقے جزاک اللہ میں صدقے چاچا اولاد نو نصیب ہو جی شریف آزاد آ رہا ہوں میرے بھیرا نے آکھا حسین آدھے نے قوم دے لوگ شیعہ نے
تینوں کفن ہی مل جائے گا، تینوں قبر ہی مل جائے گی۔ جا اس ایرانی نو آکھ موسیٰ بن خضرج نو اطلاع دے وے، رضا دی بھین ساوا دی پہاڑیاں تیرا انتظار پہ کریں دی۔ موسیٰ بن خضرج نو اطلاع ملی، میں ویک دا پیاں ہر اک تیارے شریف فضا داراں۔ موسیٰ سارے چ خاک پا کے چاچا کو کم دیاں گلیاں چ بھجدہ ود ہے تے رو رو کے ودا دے کم دے لوگو کالے کپڑے لاؤ۔ لوگ آدن دماغ پاگل ہوگی کیویں ہو سکتے اسی مولا رضا دا غم نہ کریے۔ موسیٰ آدھا تسی نہیں جان دے ہونے قاصد آئے جدی شہادت دا غم پہ کر دے او دی بہن ساوا دی پہاڑیاں آج اجرکم من اللہ بھائی۔ وین میں تھیں کر لگا شریف ازاداروں کالے لباس لہ گئے فاخرہ لباس ڈھیر سارے محمل اے لفظ سمجھو تے وین سنا لگا کرو سوال میں دیتے ذاکر مولادا ہیک تا میری مخدوم منال چاچا کنیز ہائی انہا محمل چوکھے کیوں بنائے ہاں اس واسطے متا کوئی اس محمل اللہ پاسے اشارہ کر کے آکھے اس محمل چ رضا دی بھینے صدقے بھائی صدقے شریف ازاداروں قوم دی مستورات نے آکے سجدہ سلام کیتا میری مخدومہ نو محمل چ بہایا باقی محملہ چ قوم دے رو سادیاں عورتاں محملہ دے چوگردو قوم دی عورتاں دا حال آئی چاچا جی قوم دی عورتاں دے چوگردو بزرگاں دا حال آئی بزرگاں دے چوگردو جوان ننگیاں تلواراں لے کے آدھنے پردہ کرو رضا دی بہن آ گئی ہر بندہ اونچی آواز نہ لہائے کرے شریف ازاداروں میری سین و سونے استقبال نال گھنائے باقی جڑی بچ گئیاں مستورات آنا جدو رضا دی بہن قوم دی گلیاں چاہے میری مخدومہ دے پھلاں دی برسات کی دینا حافظہ بادلیوں میں آکھدا قوم دے لوگاں دی چنگی قسمت جنہاں چ رضا دی بہن آئیے انہاں پھلاں نال استقبال کی لعنت کریں دا میں انہاں لوگاں تھے جنہاں جو حسین دی بہن آئی بے غیرت پتھر مار کے آدھے آنا اور جنہوں ٹھرندہ والن مرحبا جزاک اللہ میں صدقے مرحبا اگلا لفظ بھائی جان معافی دے آجے میں صدقے جاؤں شریفہ آگئی میری مخدومہ موسیٰ بن خضرج دے وحڑے بی بیاں اپنے گھر آچ بے کے رومینا میری مخدومہ دے سامنے آکے اکھی صاف کر بانی آنا شریفہ میری سین کنیز نو آکھے انہا کلو پوچھ دے میرے بھیرا دی کوئی خبر آئیے اللہ اکبر میں صدقے جاواں میرے بھیرا دی کوئی خبر آئیے میں رونیاں ہوئی آنکھاں نہیں لک دیا میں نو انج لگ دے جویں میرے دولے بے کے رونیاں آئینا شریف ازاداروں زیدی سا پڑھ دے ہوں آنا 16 دن چاچا مہمان رہے میری مخدومہ 17واں دن سورج بن کے نہیں رضا دی بہن دی موت بن کے اے کرمی شام علی سین دا شریف ازاداراں 17واں دن سورج بن کے نہیں رضا دی بہن دی موت بن کے چڑھ پیا قوم دے نال دے ہاتھ دی وسطی عورتے نال بچی سارے راز بھائی پوچھ دی آئیے اما کے دھبے ویندے ضعیفہ دیئے مولا رضا نو زہر مل گئی اللہ اکبر قوم دے لوگ شیعہ نے اسا مولا رضا دا پرسہ دے منویں دے حافظ آباد آلیو جدو قوم دی گلیاں چاہیے بچی نے ماحول ڈٹھے آدھی اماں لگ دے سانو کسے غلط خبر دیتی ہے اجرکم من اللہ اما لوگاں دا لباس ازادار آلہ نہیں ہے سارے جان دیو بھائی ناصر جی سارے جان دیو جدوں وڈے ٹھر دین بچہ نال ٹھرے اگے ٹھر دے پتہ لگے اس گھر ونجنے بچہ دروازے تو بھائی آپ جی پہلے اندر ویند ہے بچی نو پتہ لگے موسیٰ بن خضرج دا اے وحرہ ہے اندر رائیے تے بی بیاں دے ماں لباس ڈٹھے ماں دمو کر کے آدھی اما میں جو آکھا عیسانو کسے غلط خبر دیتی ہے اما کی میں ہو سکتے مر رضا ماتم سونا لگ دے جڑے بندے ماتمی ہو اما کی میں ہو سکتے او مر رضا تے کپڑے چٹے
جزاک اللہ میں صدقے جاواں شریف فضاداراں بیویاں دوڑیاں بیٹا ہون نہ بولی جڑا ہون تئیں ہائے نہیں کر سکیا او لفظ توجہ کرے عباس مولا دی بہن کولو طاقت منگدا تیری ہنج واسطے شریف فضاداراں عورتاں دیاں بیٹا ہون نہ بولی لیکن امام دی دھیا دیے جلدی کرو اس بچی نو میرے کول کھیلاؤ بچی معصوم ہے کم دے کول آئیے میری زینات نے کیڑے رضانو رو دیئے ایک رضانو تے میں پہ گلیں دیا بچی آدھی اللہ جانے تجھے کیڑے رضانو گلیں دیا جنہوں میں پہ رو دیا اندیاں وطن تھی 18 بھینی جڑے بھینی علی بھیراؤ یار وطن تھی 18 بھینی اوندے جانات مرحبا جی میں صدقے آخری وین شریف فضادارا میری مخدومہ نے لفظ سنیں جی میں صدقے جاوا وطن دی 18 بھینیین او جناد لال رونا مرحبا جی رونا لکوئی نائی شریف فضاداروں میری مخدومہ اٹھین بہو کا مشدمو کی دائن عقل مار کیا دے رضا بھین دا پاند دا ڈٹھا مرحبا مرحبا جی میں صدقے جاوا ڈاکٹر صاحب مالک محنت قبول فرماوے بھین دا پاند تا ڈٹھا ہوئی لمبے سفر کر رہی او تو بھی نہیں مل مرحبا مرحبا تو بھی نہیں ملیا میری معصومہ سین پہلے جنہوں لفظ یاد نے چاچا کاشان اچھ زخمی ہوئی آئی شریف فضاداروں ظاہر ملی ہوئی آئی میری معصومہ نو پھر آدھی موت دی خبر سن کے مر گئی اللہ اکبر اللہ اکبر میں صدقے جاواں شریف فضاداروں رضا دی بھین مک گئی شریف فضاداروں میری معصومہ سین نام ہے آج تہیں پڑھے ڈاکٹر صاحب نام ہے پڑھنے حسنین شاہ جی مجسمہ طہارت فراز شاہ جی بی بی جہندے نانے دا کلمہ پڑھنا لوگ پاک ہو اللہ اکبر جدے نانے دا نام لینا لوگ پاک ہو جاندے آنا شریف فضاداروں جناتی جو کفن آگیا رضا دی بھین دا بزرگ جنازہ چاہے قوم دے قبرستان کھیلنا ہے ارادہ کیتا نہیں جو قبر لہاویے موسیٰ دے ہٹ ونجو اوے سید زادی مرحبا جڑے رسول دیاں دھیاں دے برکیاں دے ماتمی ہو اوے رسول دی دھیے تو سلام مارمو بزرگا دے نے رول مویاں دا کوئی نہیں آدھا موسیٰ دے میں دسینا عمل کرو آپ ہی آوے سینا بزرگا دے نے کیڑا عمل کریے موسیٰ دے سارے جخاک پاؤ مدینے دمو کر کے آنکھوں تکی مولا چل دیا پھپھی مر گئی واہ 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 کیا بات ہے کیا میں صدقے جاواں تکی مولا جل دیا پھپھی مر گئی ہے شریف فضادار نور دی ہماری لتھیے آواز آئیے میں محمد مرحبا مرحبا میں صدقے جاواں وات آواز آئیے میں علی وات آواز آئیے میں حسن او تو بعد آواز آئیے جڑے پہلے آوان آلے آنا او سارے امیران او میں کربلا دا غریب اللہ اکبر اللہ اگلا لفظ بھائی اگلا لفظ معافی دے آجے شریف فضادارا میرے امام آواز سنیے میں سجادہ وات آواز آئیے میں بکر وات آواز آئیے میں جعفر صادقہ اس تو بعد آواز آئیے میں موسیٰ کاظم اللہ اکبر اللہ اکبر شریف فضاداروں کرو سوال میں جے تذاکر مولادا دسات صحیح سجن جوان تھے رہنا کسے نال بولن یا کوئی نہ چپ کر کے چاچا ستے رہن میری معصومہ سینا اس ویلے تڑپینا جس ویلے آواز آئی ہے میں رضا ملن آیا آواز آدھی ہے ہر کوئی میرا چہرہ مادام او تو میرے پیر ویک او میں پتھر ٹھر دی کہاں مدینہ کہاں کربلا کہاں کا مسافر کہاں آ کے اچڑ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں بھائی ناصر عباس کو ٹائم دوں، سید فراز حیدر قاسمی صاحب انہوں نے آگے چھانا ہے، انہوں نے
ریکویسٹ کی ہے۔ خطیبے بے بدل درپن ادب خطابت کی دنیا کا بہت ہی پیارا نام جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، مؤذن ولایت علی ولی اللہ کے مصداق سیدزادہ مخدوم زادہ سید فراز حیدر کاظمی صاحب آپ کے سامنے اپنی نماز ولایت کا سجدہ ادا کریں گے۔ تو تمام مومنین سے گزارش ہے کہ جہاں جہاں بھی میری آواز جا رہی ہے وہ پنڈال کے امام بارگاہ کے اندر تشریف لائیں، اور آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ایک ایک قدم آپ آگے آ جائیں تو مہربانی ہے، کیونکہ بلا فصل کے ماننے والوں کے درمیان فاصلہ جو ہے نا وہ اچھا نہیں ہوتا، ایک گلدستہ بن جائیں۔ میں کہتا ہوں علی کے حق کے فضائل جب میں سناتا ہوں، سیدزادہ آپ سے دعا لینے کے لیے جن کے دل میں علی ہے انشاءاللہ ان کی زبان پہ علی ضرور آئے گا۔ میں کہتا ہوں علی کے حق کے جب فضائل میں سناتا ہوں، ساجد بھائی علی کے حق کے فضائل جب میں سناتا ہوں، ساجد بھائی علی کے حق کے فضائل جب میں سناتا ہوں، زمانے والے ہر طرح سے مجھے روکتے ہیں۔ علی کے حق کے فضائل جب میں سناتا ہوں، ذوالفقار بھائی ذرا سر اٹھانا، علی کے حق کے فضائل جب میں سناتا ہوں، زمانے والے ہر طرح سے مجھے روکتے ہیں، عجیب نسل کے کتے ہیں، ہر زمانے میں علی کا کھاتے ہیں، علی کو بھونکتے ہیں۔ مل کے حیدری حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ خطابت کی دنیا کا بہت ہی پیارا نام میری مراد جناب سیدزادہ فراز حیدر کاظمی صاحب آپ کے سامنے اپنی نماز ولایت کا سجدہ ادا کریں۔ التماس سے دعا ہو۔ بسم اللہ الرحمن اگے ایک پکھا لا دو تو سارے اگے آ جان گے، کولر پیچھے رکھے ہوئے بندے تسی اگے بلا رہے، گرمی چھتے کولر چنگا لگتا ہے، خطیب ترین چنگا لگتا جی۔ مولا تن وسط رکھے، اے دھو پہ چاچا اتھے آنے دو، گرمی چ نہ باؤ، بس کوئی نہیں، صلوات مل کے بابا سے بلند پڑھتا۔ آل اطہار کے استقبال کے لیے بالخصوص شہزادی کونین کے استقبال کے لیے سینے کی قوت صرف کیجئے، درود مل کے بابا سے بلند پڑھیے سارے حضرت۔ خوشنودی صاحب زماں کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بانی مجلس کی محنت کی قبولیت کے لیے اور مجلس کی مقبولیت کے لیے، ان کے اپنے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے، بالخصوص سرکار علامہ ناصر عباس سبتی گرالمعوں ذاکرین شہداء مرحومین سب کے بلندی درجات کے لیے صلوات بلند آواز سے پڑھ دیجئے سارے۔ آل اطہار کا عظیم اور کریم خالق اب تمام حضرات کو مجلس عزا میں حاضری کا اجر عظیم عطا فرمائے، بانیان کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرمائے۔ خالق کائنات میرے واجب الاحترام عزت مآب جی وقار ذاکر اہل بیت ناصر عباس ناصر صاحب کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرمائے۔ مالک ہمارے وہ گناہ معاف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دورہ کی زیارت سے محروم، خالق کائنات مالک کائنات کا جلد ظہور فرمائے۔ جتنی جتنی غرض علی بادشاہ سے ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھ دیجئے سارے۔ عزیزان گرامی قدر، موالیان حیدر کرار، ماتم دران سلطان ننوا اور حسین بادشاہ کے عزت دار مہمانان گرامی، زیادہ وقت آپ کو زحمت نہیں دینی، مجھے چونکہ میرے ساتھ وقت 3 بجے کا تھا، میرے واجب الاحترام ممبر پہ تشریف فرمائے، ان کی شفقت ہے اور انہوں نے اپنی میزبانی کے فرائض انجام دیتے ہوئے مجھے عنایت فرمایا، تو میں انہیں بھی زیادہ دیر زحمت نہیں دوں گا، میرا تھوڑا سفر طویل۔ سورہ سعد سے ایک آیت کا حصہ اور سورہ الحجر سے ایک دوسرا حصہ، ان آیات کو اس لیے ملا کے ترتیب دی گیا کہ اس میں اللہ اپنا ارادہ
خلقت بشر بتا رہا. توجہ ہے سرکار؟ پریشان تو نہیں بیٹھے؟ گرمی تو میں نہیں لکڑ دینا جی، یہ میرا بات ہے جی. اور بات توجہ بار بار دلوانے کے لیے وقت ضائع ہوگا، تو اس لیے آپ توجہ، وہ آپ کی ذمہ داری. پہلا حصہ ہے جی، وہ جس لفظ سے آیت شروع ہو رہی وہ انداز گفتگو پروردگار ہے. توجہ ہے سرکار؟ یعنی یہ جو پہلا لفظ آئے گا بھی آیت پہ، وہ اللہ کی گفتگو کا انداز ہے. اور اس لفظ کا تعارف پہلے کروا دوں پڑھنے سے کہ جب یہ لفظ آتا ہے تو تمام مکاتب فکر اس بات پہ متفق ہیں کہ اس لفظ کے ذریعے اللہ مخاطب ہوتا ہے رسول اللہ سے. ٹھیک ہے جی؟ ہوں تو اج تساں گل ادھر ادھر میری گفتگو دوران کی تے کنٹمپٹ آف کورٹ لگ جانی تواڈے تے. ہوں تسی سمجھ دیو جدو جج بیٹھا ہوئے نا ادو نہیں پھر بولی تھا. اللہ یا رسول یا توجہ سرکار. میں لفظ کا تعارف اس لیے کرا رہا ہوں کہ ادھر ادھر توجہ نہ ہو جائے. اس لفظ سے ناصر بھائی جب اللہ گفتگو کرتا ہے تو تمام مکاتب فکر اس بات پہ متفق ہیں کہ اللہ مخاطب ہوتا ہے اپنے حبیب سے. اور یہ وہ لفظ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ اپنے حبیب کو گزرا زمانہ یاد کرواتا ہے. آنے والا نہیں، موجودہ نہیں، گزرا. اب یہ بات تو بچوں کو بھی پتا ہے کہ یاد اسے کروایا جاتا ہے جو موقع پہ موجود ہو. ٹھیک ہے جی؟ ہوں میں آیت شروع کر دیتا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ. یہ جو لفظ ہے نا الف اور زال، اس کے نیچے زیر لگے تو یہ اس پڑ جائے. اسی لفظ کا تعارف کرنا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ اپنے حبیب کو گزرا وقت یاد کرواتا ہے. جب آیت اس لفظ سے شروع ہوتی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، حبیب یاد کیجئے جب آپ کے رب نے کہا. یہ لفظ یاد دہانی کے لیے. اسی بات کو کامل کرنے کے لیے ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں. وہ سورہ آل عمران میں ہے، 81 نمبر آیت ہے. وہ بھی یہیں سے شروع ہو رہی ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. حبیب یاد کیجئے جب ہم نبیوں سے وعدہ لے رہے تھے. توجہ ہے کہ نہیں؟ ہون سمجھ آگئے جی اس لفظ سے. مولا تینوں وسطہ رکھے، پتر بڑا ہوگا جوان ہوگا، مولا شیر نصیب کرے تو تینوں ویکھ نصیب کرے، بڑے وقت کرے. اب آیت پڑھتا جی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ. حبیب یاد کیجئے جب آپ کے رب نے کہا. حبیب سے نہیں کہا، حبیب کو یاد کروایا. کہا کسی اور سے. کس سے کہا؟ للملائکہ، ملائکہ سے کہا. حبیب یاد کیجئے جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا. آیت کا اتنا حصہ پڑھ کے ماننا پڑے گا اللہ جب بھی جہاں بھی جس وقت بھی فرشتوں سے گفتگو کر رہا تھا میرا محمد دیکھ رہا تھا. بات پہنچ گئی سمجھ یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. علی جن ولی اللہ، علی جن ولی اللہ. آل اجل، آل اجل، آل اجل، آل اجل. اللہم صلی علیہ. توجہ ہے سرکار؟ بس آیت کا ترجمہ ہی کرنا ہے. توجہ. اچھا حبیب یاد کیجئے جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا. اچھا بات کوئی عام نہیں کی ملائکہ سے، جہاں بھی کی، جس وقت بھی کی، فرشتوں سے کی ہے. اور میرا محمد دیکھ. اچھا فرشتوں سے بات عام نہیں کی کیونکہ عام بات یاد نہیں کروائی جاتی، بات خاص ہی یاد کروائی جاتی ہے، عام بات نہیں یاد. اچھا خاص بات کیا ہے جو فرشتوں سے کہی تھی؟
اور نبی سے کہہ رہے یاد کرو جب میں نے فرشتوں سے کہا تھا، کہا کیا؟ انی خالق بشر من طین، میں مٹی سے بشر بناؤں گا۔ اب یہ ہے اللہ کا ارادہ خلقت بشر، پہلی دفعہ لفظ بشر آئے اس آیت میں استعمال، اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں مٹی سے بشر بناؤں گا۔ کہا فرشتوں سے ہے، یاد محمد کو قرار ہے۔ تفاسیر میں دیکھیں نا تو اعلان خلافت حضرت آدم کا کچھ 14,000 سال پہلے ہے، یہ اعلان خلقت ہے، یہ خلافت کے اعلان سے بھی 14,000 سال پہلے، یعنی 28,000 سال پہلے کی بات اللہ کر کے کہہ رہا ہے محمد یاد ہے نا وہ وقت؟ نہیں توجہ فرمائی تو سن، توجہ ہے کہ نہیں؟ میں مٹی سے بشر، آنکھیں کنوں ہے جی؟ فرشتیاں نو، یاد کسے کروایا ہے؟ ہن لطف لینا قبلہ۔ اچھا اب پوری آیت پڑھتا ہوں، پھر ترجمہ پڑھتا ہوں، پھر آپ کو نتیجہ ملے گا جی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن طِينٍ، حبیب یاد کیجئے وہ وقت جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں مٹی سے بشر بناؤں گا۔ اب وہ بندہ جو یہ کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ معاذ اللہ مٹی کے بشر تھے، اگر محمد مٹی کے بشر تھے پھر اللہ اس وقت کس محمد کے سامنے کہہ رہا تھا کہ مٹی سے بشر بنے گا؟ نہیں توجہ فرمائی، توجہ ہے نہیں سرکار آپ کی؟ اچھا بنے گا کس سے؟ مٹی سے، تین سے، انی خالقکم بشر من طین، تین سے بنے گا جی، مٹی سے بشر بنے گا۔ اچھا یہ تین مٹی ہے، تراب بھی مٹی ہے، دونوں مٹیاں ہیں تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ بھی یہاں نہیں کہہ رہا کہ میں تراب سے بشر بناؤں گا، تین سے بناؤں گا۔ اب یہ اللہ کا قرآن ہے، دیکھیں تین بھی مٹی ہوتی ہے، تراب بھی مٹی ہے، مٹیوں میں امام حسین ترمستہ رکھے، مٹیوں میں فرق ہے۔ بھائی کہہ رہے تین وہ مٹی ہے جس میں ملاوٹ ہے۔ ہن بندہ سوچی پہ آ گیا کہ مٹی جی کیڑی ملاوٹ ہونی؟ جب مٹی میں پانی ملا دے کچھ بنانے کی خاطر تو وہ تین ہوتی ہے۔ تساں کچھ ہے گند بنانی ہے تو خالی مٹی لائے کچھ پانی ملا دے بنا، وہ کہانی نہیں کرتے، وہ جب آپ کر رہے ہوتے تو وہ تین ہو جاندی، جیڑا گارا ہو جاندی، جیڑا تسی بنا دے وہ ہوتی ہے تین، اور تراب ہوتی ہے خالص۔ تین ہے ملاوٹ والی۔ شیعہ جاگ دے ہونے تو جملہ آکھا، یہی وجہ ہے کہ آپ کے میرے مولا کو اللہ نے ابو تراب کہا ہے، ابو تین نہیں کہا۔ ابو تراب کہہ کے بتایا علی ملاوٹ والوں کا باپ نہیں ہے۔ توجہ ہے سرکار؟ اس تو زیادہ زور نہیں ملانا، ہون میرا وہ مزاج ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ گل جی تو سمجھ آ جائے کوئی نہیں، اللہ خیر کرے جی، ہون نہیں، ہون ڈھل دے ویلے بندے نو مزاج بدل لینا چاہیے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا یہ جی اللہ نے بتایا یہ بنائے گا، یہ ہے ارادہ، اور بنائے گا کس سے؟ مٹی سے۔ اچھا اب بنانے کی ترکیب کیا ہے؟ اب سورہ الحجر ہے، سلسال من حماء مسنون، اللہ کہتے ہیں میں نے کھنکھناتی ہوئی گوندی ہوئی مٹی سے بنایا، کھنکھناتی ہوئی گوندی ہوئی، یہ تو گرمی نہ لگے تو میں بات آندھا، کھنکھناتی ہوئی گوندی ہوئی مٹی سے بنایا، کسے؟ بشر کو۔ تو سن چوپ کر گئے، گوندا جانا ہاتھوں کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ ہے سرکار آپ کی؟ پریشان تو نہیں بیٹھے؟ گوندا جانا ہاتھوں کے بغیر، یعنی گوندنے کے لیے ہاتھوں کا ہونا
اور ہاتھوں کے لیے بازو کا ہونا، بازو کے لیے کندھے کا ہونا، کندھے کے لیے سینے کا ہونا، سینے کے لیے جسم کا ہونا، یعنی جسم کے لیے، سینے کے لیے جسم ضروری۔ اچھا جو جسم والا ہو اللہ نہیں ہوتا۔ جو جسم میں آ جائے تو سانتے انج شرما گئے ہو، کتاباں لوکاں بھار چھڑیاں، میں شر والے دن اللہ کرسی تے ہوئے، اتھے میں جاندہ ہی نہیں، میں کرسی تے فیصلہ کر لینا جی۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، صرف شیعان حیدر کرار کا عقیدہ نہیں ہے۔ بس ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ جسم نہیں رکھتا، وجود ہے اس کا، وہ واجب الوجود، ہر جگہ موجود ہے، دلیل ہے کہ وجود ہے، لیکن جسم نہیں رکھتا۔ اگر جسم میں آ جائے تو محدود ہو جائے، محدود ہو جائے تو اللہ نہیں۔ دوسری بات، اس کے ہمارے علاوہ ہر کسی کا یہ عقیدہ تقریباً ہے کہ محشر والے دن، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، میرا اعتراض کسی پہ نہیں ہے، جس کا ہے مبارک، اپنا عقیدہ چھوڑتا نہیں، کسی کا چھیڑتا نہیں، لیکن حقیقت کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کرسی پہ ہوگا محشر والے دن، اللہ کرسی تو کرے گا کیا؟ خدائی کے اعمال چیک کرے گا، یعنی سارے لوگ کی آن گے اپنے اپنے اعمالاں دے کھاتے لائے کے، جدے چنگے جنتی، جدے مندے ہو جہنمی۔ اچھا اس کے لیے مثال دے، کیا نام میرے اپتی جدنا کیا تھا؟ علی زین، مولا زندگی، میں کہوں علی زین بیٹا پانی لے کے آؤ، میں ادھر تایا لگ دا جی، چاچا لگ دا تایا لگے، او جائے بھاگ کے وہ پانی لے کے آئے اور لا کے گلاس ادھر رکھے۔ اس کا ادھر سے ادھر آنا دلیل ہے نا کہ میں ادھر نہیں۔ تُسی تھاک بڑی چھیتی باندھے سرکار، میں تو تنہوں گرمی نہیں لگن دینا پیا، نہیں توجہ فرما رہے، یعنی یہ گلاس لے کے ادھر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں ادھر نہیں، عمال لے کے خدائی آ رہی ہے کرسی کی طرف، کہ اللہ بیٹھا ہے کرسی پر، یعنی جدھر سے آ رہی ہے ادھر نہیں۔ چھٹے معصوم فرماتے جو ایک جگہ ہو دوسری جگہ نہ ہو اللہ نہیں ہوتا۔ چلو آپ چپ کر گئے ہیں، اگر آپ پریشان نہیں ہیں تو آپ جس کا عقیدہ ہے اس کا مبارک رہے، میں کسی کے عقیدے کو چھیڑنے کا عادی نہیں ہوں۔ لوگ کہتے ہیں یہ دنیا کا عقیدہ ہے کہ محشر والے دن اللہ کرسی پر ہوگا، جس کا یہ عقیدہ اس سے جھگڑا نہیں، دعا ہے اس کے لیے میرے کھاتے میں کہ اللہ تمہارا یہ عقیدہ محشر تک سلامت رکھے، قیامت تک سلامت رکھے، کہ تم کہتے ہو کہ محشر والے دن اللہ کرسی پہ ہوگا، ہمارا جھگڑا فساد نہیں، تمہارے لیے دعا ہے کہ تمہارا یہ عقیدہ سلامت رہے کہ محشر والے دن اللہ کرسی پہ ہوگا۔ ہم محشر تک تم سے سوال نہیں کریں گے، بس محشر کا انتظار کریں گے، جب محشر کا پردہ اٹھا پھر جو کرسی پہ ہوگا پیچھے رہ گئے ہو سرکار۔ پریشان تے نہیں ہو گئے سرکار، پھر محشر کے فیصلہ ہو جائے، پھر جو کرسی پہ ہو، پھر اتھے ساڑھے نہ لڑائی کوئی نہیں، ایسا اتھے نہیں کرنی، اتھے ساڑھے نہ کسے نہیں کرنی، تو جو ہے کہ نہیں آپ؟ اب جو جسم میں آ جائے وہ اللہ نہیں، ٹھیک ہے؟ اگر جسم نہیں تو سینہ نہیں، سینہ نہیں تو کندھا نہیں۔ اتھو نبی روندے ٹور گئے جتھے تو مت ہلا رہے ہیں ڈاکٹر، تو میرے نال رہے، تو جو ہے کہ نہیں ہے؟ ایدہ چنگا ہوندہ تو اللہ فیصلہ قرآن نے چھ رکھیا ہوندہ ایک ہاتھا چھ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ نو نبی کھپ دا ٹور گئے، وہ آکھے میں کشتی بنا رہے ہیں، انہوں نے کہا کیوں بنا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا طوفان آنا، اگو یہ نہیں آکھے حجت کہہ رہی ہے، اگو آکھے لے بدل ہے کوئی نہیں، ندی نالے سکے پہ تے کشتیاں بنا رہے، اے نویں چھوڑ لو، کشتیاں بنا رہے، تو جو ہے کہ نہیں آپ؟ اور نہیں، جب دیکھیں میں حجت کا تذکرہ کر رہا ہوں، اور حجت کے تذکرے میں بھی اپنا شور ڈال دینا یہ بھی کار ثواب نہیں۔ اور جس نے نو پہ اعتراض کیا تھا آپ کو پتہ ہے، خیر سے آپ جہنم میں قیامت تو پہلا، ہاں نو نبی کے سامنے بولنے والی قیامت سے پہلے جہنمی، جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ نو نبی کی بیوی، اللہ نے کہا ہے کافرہ عورتوں کے لیے نمونہ ہے،
لوگ آتے تھے، امت آتی تھی گھر پہ، دروازے پہ دستک دے پوچھتی تھی اللہ کا نبی گھر پہ ہے، آگے سے بکواس کر کے کہتی ہے بڈھے کا دماغ نہیں کام کرتا، بڈھے کا دماغ خراب ہو گیا، اس کا دماغ کام نہیں کرتا، ندی نالے خشک پڑے ہیں، بادل ہے کو نہیں کہتا، طوفان آنا، کشتی بنائی جا رہا ہے، بنائی جا رہا ہے، بنائی جا رہا ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا، اللہ کو غصہ چڑھ گیا، اس نے قیامت سے پہلے جہنم میں ڈال دیا، آپ چپ کر گئے ہیں۔ سوال پھر میرا یہاں اتنا ہے کہ امت مسلمہ غیرت مند بن کے فیصلہ کرے، جو نور نبی کے دماغ پہ شک کرے وہ تو قیامت سے پہلے جہنمی ہے، جو محمد کے دماغ پہ شک کرے وہ رضی اللہ کیسے ہو جاتا؟ توجہ ہے کہ نہیں آپ اللہ سلامت و آباد و شاد رہیں۔ ہاں تو اے تُسی میرے لئے پاس میں ایڈی میں مٹھی مٹھی کر کے میں ٹور جانے سے تم زور لوانا پہ میرا تو جائے کہ نہیں آپ پھر جسم اللہ دیکھیں، جسم کے لیے سینہ ضروری، سینے کے لیے کندھا ضروری، کندھے کے لیے بازو، بازو کے لیے ہاتھ، ہاتھ نہیں تو گوندی کیسے، گوندی نہیں تو آیت رکھی کیوں؟ دیکھیں جس اللہ نے اپنے ہاتھ بنائے نہیں اس نے قرآن میں جگہ جگہ دکھائے ضرور ہیں، جس نے بنائے نہیں ہاں جنہیں ویکھڑے نے انہوں پہلے وکھانا جی سورہ فتح 48واں سورہ قرآن مجید 10 نمبر کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم حبیب یہ جو لوگ تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں یہ تیرے نہیں تو اسی چوپ کر گئے اللہ نے فیصلہ نہیں کر دیتا نہیں یہ وہی نبی ہے نا جو فرش پہ کھڑے ہو کے عرش والا چاند توڑتا ہے تو اللہ نے اس وقت تو نہیں کہا جن ہاتھوں سے چاند توڑا ہے وہ میرے ہیں وہ بیعت والے وقت کہہ رہا ہے جن پہ بیعت ہو رہی ہے میں نے کہا یا اللہ چاند کے وقت نہیں کہہ رہا بیعت کے وقت کہہ رہا ہے کہا صرف کہہ نہیں رہا قرآن میں قانون لکھنے لگا ہوں بیعت کا یہ کہہ کر کہ جن پر بیعت ہے وہ ہاتھ میرے ہے اس لیے کہ قیامت تک حسین کے شیعوں سے لوگ پوچھیں گے کہ حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی جو پوچھے اسے میرے لکھا ہوا قرآن کا قانون دکھا دینا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے بیعت لینے کا حق صرف اس کا ہے جس کے ہاتھ کم از کم اللہ کے ہاتھ ہوں آل محمد سلامت رکھے ان ہاتھوں کو نا اب حسین بیعت کرے تو کیسے اس کے ہاتھ اپنے ہے ہی نہیں وہ تو اللہ کے ہیں نا جڑا بندہ چوپ بیٹھا ہے یہ سوچ لے کہ شامی کو بندہ آ کے آکھے ڈاکٹر صاحب مولوی چلاکی لگا گیا ہے آیت پڑھی ہے نبی کے نام کی ہاتھ بنا گیا حسین کے اللہ کے تو میں نے کب کہا آیت آئی ہے محمد مصطفیٰ کے لیے اللہ نے کہا محمد تیرے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں اور اسی محمد نے زمانے کو دکھا کے کہا حسین منی وانا من الحسین آباد و شاد رہو جسے بولنا آتا ہے لبیک یا لبیک لبیک یا اللہم صلی اللہ محمد الوال توجہ ہے سرکار اب اللہ کیا کہہ رہے ہیں میں نے گوندی ہوئی کھن کھناتی ہوئی مٹی سے بنائے اچھا اب اللہ کے ہاتھ اتھو تک برداشت ہو جاندے نے سارے اچھا یہ وخاندہ بھی کوئی نہیں جڑے میں وخا رہے تو جڑے وخائی ہوتے اعتراض ہو جاندے ادھر کہنا اللہ نبی سے کہہ رہا ہے کہ تیرے ہاتھ میرے ہیں کہو کسی نے اعتراض کر کے اٹھائے لیکن وہاں پہ جب وہ کہتے ہیں نا وَقَالَ يَا إِبْلِيسُ وَمَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا جسے میں نے بنایا دونوں ہاتھوں سے یہاں یہ بیدیہ سے مراد ہاتھ نہیں ہیں تکیے ادھر بھی ہے تو ہاتھ ہے تو اتھے موت کی ہے اچھا چلو جی یہ ہاتھ نہیں تو اسی اینج کر کے آ جانے رہنا اسی اتھے ہاں اللہ نے بنایا میں نے ہاتھوں سے بنایا گوندی ہوئی مٹی سے بنایا چلو جی ایک حصہ ہو گیا جی ہن بشر جڑا بنایا او دی عزت کی یہ دو حصے میں نے پڑھ لیے تھے آخری پڑھنا گا تو دھیران میں بر دے رہا راضی رہے سرکار توجہ ہے کہ نہیں آپ سے راضی اب جو بنا رہا ہے اللہ بشر اس کی عزت کیا کروائی وَإِذَا سَوَيْتَهُ وَنَفَخْتَهُ جب اسے سجاؤں اسے سنواروں بندوں کے ذہن میں نا حضرت آدم علیہ السلام بڑے مسکین سارے نبی ہیں میں بھی جنت چول کڑے اللہ کے کپڑے لا جا اتھے دے جنت دے جوڑے چل تھلے آ کر روندے رہے ذہن میں بڑا مظلوم سارا مسکین ہے حالانکہ جتنا حسین آدم ہے
حسن یوسف بھی اس کے سامنے کچھ نہیں۔ آپ پریشان ہو گئے کہ یہ نئی بات کی، نہیں میں نے تو قرآن پڑھا ہے، اللہ کہتا ہے جسے میں سجاؤں، جسے میں سنواروں، میرا آپ کا سجایا سنوارا نہیں، اللہ کا سجایا سنوارا، جسے اللہ سنوارے، جسے اللہ سجائے، وہ کتنا حسین ہو۔ یا اللہ اتنا سجا رہا ہے، اتنا کیوں سنوار رہا ہے؟ عجب نہیں اللہ کی آواز ہے تاکہ بے عیب ہو جائے۔ تو بے عیب کیوں بنا رہا ہے؟ کہا اسے اپنا خلیفہ بنانا ہے۔ آپ چپ کر گئے ہیں، فتویٰ دے رہا ہے اللہ قرآن میں کہ خلیفۃ اللہ وہ ہوگا جو بے عیب ہوگا۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ سر سوائے ہمارے جتنے بیٹھے ہوئے ہو کہ بلا ہمارے سوا کوئی بھی نہیں ہے کہ جن کا بچہ بھی چوک میں دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم نے اسے خلیفۃ اللہ مانا ہے جو بے عیب ہے۔ شاباش، آپ جاگو میرے ساتھ میں بات ختم کرنا۔ اسے مانا ہے جو بے عیب ہے، اور بے عیب کتنا؟ اتنا جتنا قرآن بے ہے۔ یا اللہ نے قرآن کو دیکھ کر علی بنایا۔ نہیں توجہ فرمائی؟ نہ میں جذبات میں بات کرنے کا عادی نہیں بھائی، کیونکہ اس لیے دور تیز ہے نا، ابھی پکڑا جاؤں گا، کوئی سوال کرے کہ آپ کیسے کریں۔ یا اللہ نے علی کو دیکھ کر قرآن بنایا۔ اگر یہ برابر نہ ہوتے تو محمد کبھی نہ فرماتے القرآن و مولی ہے۔ نہیں توجہ فرمائی؟ والی و مال قرآن، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ جاگو تو اگر گرمی نہ لگے تھوڑا ورد میرا دہرا لوں، جچتا بھی قرآن کو علی ہے، علی کو جچتا بھی قرآن ہے، اس لیے کہ قرآن جید ہے، علی سید ہے، قرآن طیب ہے، علی طاہر ہے، قرآن اعلیٰ ہے، علی مولا ہے، قرآن ہدی للمتقین ہے، علی امام متقین ہے، قرآن کتاب مبین ہے، علی امام مبین ہے، قرآن سوال ہے، علی جواب ہے، قرآن دعویٰ ہے، علی دلیل ہے، قرآن مقدمہ ہے، علی وکیل ہے، قرآن بھی نازل ہوا ہے، علی بھی نازل ہوا ہے، قرآن بھی شکیفہ کے الیکشن میں نہیں بنا ہے، علی بھی شکیفہ کے الیکشن میں نہیں بنا ہے، قرآن میں بسم اللہ ہے، علی نقطہ بائے بسم اللہ ہے، قرآن میں سورہ الحمد ہے، علی اللہ کی وحدانیت کی سند ہے، قرآن میں سورہ آل عمران ہے، علی فرزند عمران ہے، قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے، قرآن میں سورہ یاسین ہے، علی فخر آل یاسین ہے، قرآن مشکل ہے، علی مشکل کشا ہے، قرآن اللہ کا بیان ہے، علی اللہ کی زبان ہے، قرآن کا پڑھنا تلاوت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، پتھروں کا ضامن میں نہیں بنتا ہوں، قرآن کا پڑھنا تلاوت، علی کا ذکر عبادت۔ اب اگر جاگو قرآن پڑھنے سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی ہے، علی علی کرنے سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی ہے، قرآن کتاب اللہ ہے، علی ولی اللہ ہے، جو کتاب اللہ کا منکر اس پہ بھی لعنت، جو ولی اللہ کا منکر اس پہ بھی لعنت۔ نہیں توجہ فرمایا؟ اب بندوں کو بڑا اعتراض ہو جاتا ہے نا، اچھا اعتراض کسے غلط نہیں جائے، کچھ بھی کر لو، علی ولی اللہ تے، یہ مذہب ہے ہمارا، یہ پہچان ہے ہمارا، یہ ضد نہیں، یہ تکے شاہی نہیں، یہ سب کا بنایا ہوا نہیں، رب کا بنایا ہوا ہے۔ ہاں اور دیکھیں اچھا کچھ ہمارے بھی تھوڑا سا ناصر بھائی طریقہ تھوڑا غلط ہو گیا، تبلیغ کرنی ہے علی ولی اللہ کی اور انداز اپنایا بنی امیہ والا، گالاں گولا کڈن والا۔ آپ کسی کو گالی دے کے بات سمجھائیں گے تو نہیں آنی۔ میں تو انہوں ویکو کڈا میٹھا میٹھا کر کے پولا پولا نال لا ہی لیا، تو جے میں آندے ہیں تو اڑے تے چڑھائی کر دیندہ، وہ تو انہوں سمجھ نہیں آندی، وہ تسی سن دے نہیں، وہ چپ کر کے بہ رہے ہو۔ مجمع سامنے جو بیٹھے آپ صاحبان عزت لوگ بیٹھے، یا تانوں مینوں ایمان نال ہونی ہاں یا نا چ دسنا ہے بول کے، وہ خطیب کدی چنگا لگا ہے بھئی تسی اگے بیٹھے ہو مجلس سنن واسطے گرمی چ آ کے سارا کچھ کر، آپ تو عشق حسین میں آئے ہیں، اتنے کھلو کے آکھے جڑا نہ بولے ہو گونگا ہو جائے۔ من دسو کہ اگلا بندہ آکھے واہ واہ کیا کہنے جی، بندہ بڑا ٹھیک ہے، جڑا ہاتھ نہ اٹھے ٹنڈا ہو جائے۔ آپ بد دعائیں لینے تھوڑی آئے اور میں بد دعائیں دینے تھوڑی آیا۔ دیکھیں آپ نے شاید غور نہیں کیا، میں نے اس چھوٹے بچے سے لے کے سب سے سن رسیدہ بزرگ تھا سب کو ایک عہدے سے مخاطب کیا، ناصر بھائی میں ہوتے، ڈاکٹر صاحب نے، سارے نے۔ آپ حسین کے عزت دار مہمان ہیں، یہ ہے آپ کا عہدہ یہاں بیٹھے ہوئے، اور اگر آپ اس عہدے کو سوچے تو رو رو کے ساری رات سمو نا رو رو کے کر دیو کہ میں
عزتاں دے مالک حسین دا عزت دار مہمان، یہ آپ کا عہدہ ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ میں آپ کی بے عزتی کروں، یہ کتنی ممبر کی توہین، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے علی ولی اللہ گالی دے کے دیکھیں، آپ کے پاس اگر بات پختہ ہے تو اس کی دلیل پختہ ہے۔ گالیاں وہاں ہوتی ہیں جہاں دلیل کمزور ہو، دلیل کمزور وہاں پڑتی ہے جہاں علم کم ہو، علم کی کمی وہاں ہوتی ہے جہاں باب علم کا سہارا نہ ہو۔ آج ناصر بھائی جی لو جی ہون میرے بھرادے سوزی آنے شروع ہو گئے تو میں ہون گل بالکل مقابل جتنا وعدہ تھا میں پڑھ بیٹھا، ویسے گل آ گئی تو میں بھائی کو تحفہ دے کے جائے، توجہ ہے کہ نہیں؟ علی ولی اللہ گالیاں دینے سے نہیں، یہ ہمارا مذہب ہے، ہمیشہ یاد رکھیں، ممبر پہ پڑھیں یا کو آپس میں بات کریں، یہ ہمارا مذہب ہے، اس مذہب کی دلیل ہے۔ علی ولی اللہ دلیل سے اس کی سب سے دیکھیں، کوئی چیز جس کا فائدہ بتایا جائے نا وہ جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ بچے نو آخر نماز پڑھ جو نہ پڑھیا تو تینوں اللہ سٹنے جہنم دے آخری تلوے ساڑے گنا تینوں ادوں پتہ لگنا ہے کہ توں پڑھ لیندہ تے چنگا سی، ایسا ہی ہے نا؟ وہ جرا دوزخ تو گال شروع نہیں ہو کہنا میں ساڑی جاما تے چنگا، یہ جو میں نماز ایک واری آندہ نماز پڑھتے 35 واری آندہ اللہ تینوں ساڑ دینا ہے تو میں پڑھتا ہی نہیں، وہ ٹھیک ہو جائے۔ لیکن اگر بچے کو یہ بتائیں کہ بیٹا اگر تو چاہتا ہے زندگی میں تجھے ناکامی کا بھی نہ آئے تو اللہ کو سجدہ کر، اگر تو کوئی بات ایسی جو باپ سے بھی نہیں کر سکتا جھجکتا ہے اور چاہتا ہے تیری یہ مشکل آسان ہو جائے، کہیں اس مشکل میں پھنس جائے ربا سے ڈرے تو اللہ سے سجدے میں کہے، نماز پڑھ، مصلی پہ جا، اپنے اللہ سے لو لگا لے۔ بچے کو جب یہ پتہ چلے رہے کہ یار سجدے دے انہیں فائدے نہیں، وہ ہولی ہولی کرن لا پہندا ہے، اور جب کرے گا یقیناً یہ کوئی دھوکہ تھوڑی ہے، حقیقت ہے اللہ کے سامنے۔ اللہ اور معصوم فرماتے ہیں کہ سجدے میں اللہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس وقت دعائیں مانگا کا۔ اسی طرح علی ولی اللہ جنہوں آکھنو جیڑا نہیں پڑھدا او انجے تے او انجے بڑا کوٹ کوٹ کے تے پھر اگے نعرے بج دے، ٹھیک ہے نا؟ پھر وہ انج ہو جاندہ ہے، پھر وہ دنال بھی انجی ہو جاندہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں علی ولی اللہ کے فائدے بتاؤ، میرا مذہب بنا کہ علی ولی اللہ کیوں پڑھتے ہو؟ تو میں آکھا جڑا نہیں پڑھتا او انجدہ ہے، تو انہوں نے کہنا پھر ٹھیک ہے جاؤ پڑھو پڑھ، تو جو اگر کہے علی ولی اللہ تو میں کہوں میں اس کا فائدہ بتاتا ہوں، تیرے وارے آئے ٹھیک ہے، نہ آئے تو چھاڑ دیں، ٹھیک ہے؟ ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کچھ بندے ایسے سیانے نہ پوٹھا کرتا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، دیکھیں ہم علی اللہ کے قائل نہیں، مذہب شیعہ علی ولی اللہ کا قائل، یہ ہمارا مذہب ہے۔ دیکھیں لا الہ الا اللہ یہ بھی کلمہ، محمد رسول اللہ یہ بھی کلمہ، علی ولی اللہ، محمد رسول اللہ تک سارے پڑھتے ہیں نا جی، بندہ کہ علی ولی اللہ کیوں پڑھ دے تو میں کہنا میں تنہوں فائدہ دستا جی۔ اچھا لا الہ الا اللہ کا فائدہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کا، اگر لا الہ الا اللہ کا فائدہ ہے، محمد رسول اللہ کا فائدہ ہے تو پھر علی ولی اللہ کا بھی فائدہ ہے، ہاں ہاں کسی کا نہیں۔ اچھا پہلی بات میں آسان کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ یہ مسلمان ہونے کا ثبوت نہیں، عابد بھائی توجہ کرے ذرا، عرش بعد زیارت ہوئی، لا الہ الا اللہ امام حسین بادشاہ وسطہ رکھے توڑے سیران تے باپ دی جگہ تے سلامت رکھے جائے۔ میرے چونکہ بڑے پرانے مراسم میں دیر بعد ملاقات ہوئی ہے، بار بار حافظ آباد ویکھ رہے ہیں کہ ادھر جاندہ ہے، وہ پہلے آ گیا اس ممبر تے نہیں تو ہو سکتا میں اتھوں ہی لیٹ آندہ، ٹھیک ہے نا؟ لا الہ الا اللہ یہ مسلمان ہونے کا ثبوت نہیں، یہ مشرک نہ ہونے کا ثبوت ہے، توجہ کرے آج میرے نام۔ محمد رسول اللہ یہ کافر نہ ہونے کا ثبوت ہے۔ مثلا اگر کسی سے پوچھا جائے ہوں فائدہ سنائے جائے آپ مشرک ہیں، وہ کہے جی نہیں، اسے کہے ثبوت دے، کعبے کی چھت پہ بھی کھڑا ہو کہنا میں مشرک نہیں، کسے نہیں مننا۔ مشرک نہ ہونے کا ایک ہی ثبوت ہے، لا الہ الا اللہ، پڑھ لیا ماننا پڑے گا کہ یہ مشرک نہیں، کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا ہے۔ اگر کہا جائے کافر ہیں، وہ کہے نہیں، اسے ثبوت دے۔ کافر نہ ہونے کا ایک ثبوت محمد رسول اللہ، جس نے پڑھا ماننا پڑے گا، کافر نہیں۔ چھپ کر جانے والوں اگر پوچھا جائے منافق ہیں، پریشان ہو گئے ہو، بندہ کہ جی نہیں میں مومن ہوں، اسے کہ مومن ہونے کا ثبوت دے۔ مومن ہونے کا ایک ہی ثبوت ہے، علی ولی اللہ۔ جی میں چھتی کری
واہ علی 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 ہے نہیں توجہ فرمائی. علی ولی اللہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ. اور یہ جو ہمیں لوگ کہتے ہیں نا کافر، کافر وہ ہوتا ہے جو محمد کا کلمہ نہ پڑھے. ہم نے ہمارے ممبر سے آج تک کسی کلمہ پڑھنے والے کو کافر نہیں کہا گیا. اس کی وجہ کیونکہ ہمیں نبی کے کلمے پہ یقین ہے، اور ہم جانتے ہیں کافر وہ نہیں ہوتا جسے ملا دیوار پہ لکھے، کافر وہ ہوتا ہے جسے اللہ قرآن میں لکھے. نہیں توجہ فرمائی آپ نے. اور یہ جو کہتے ہیں نا، اچھا ایک بندے شعر پڑھتے ہیں، یا علی آپ کے عشق میں کافر کہتے ہیں مجھ کو، اس طرح کو مشرا ہے، اور مجھ کو یہ الزام بھلال. وہ یہ الزام کیا ہوا؟ یہ الزام نہیں ہے. علی کے عشق میں کافر کہلوانا یہ تمغہ نشان حیدر ہے، ہمارے سینوں پہ سجا ہوا. عشق علی میں عشق دیکھیں، عشق مولا فرماتے تلتا ہی تب ہے. ہمیں علی کے عشق میں لوگوں نے کافر کہا، یہ ہمارے لیے شرمندگی نہیں، نشان حیدر ہے ہمارا. لیکن جتنے بندے پریشان ہو نا، یہ بھی صدقہ ہے علی ولی اللہ کا کہ لوگوں نے ہمیں علی کے عشق میں کافر کہا، لیکن کسی ماں نے وہ لال پیدا نہیں کیا جو علی کے شیعوں کو منافق کہہ سکے. نہیں توجہ فرمائی آپ، توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ تو جڑا بندہ کہتا جی یہ ہے ہی کافر تے مشرک. علی ولی اللہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ علی ولی اللہ وہ ڈھال ہے کہ جس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. دنیا کی کوئی طاقت آپ کو، آخری فائدہ سن لو اور اس کے بعد میں 2 جملے میں ذکر. کوئی دنیا کی طاقت آپ کو مشرک اور کافر نہیں کہہ سکتے. ہم اس لیے تو مطمئن ہوتے ہیں. بندے پریشان ہوئے انہوں کافر بھی آکھی جانا کچھ نہیں ہوتا، اے مشرک بھی حالے کچھ نہیں ہوتا. تو کہندے ہو جاؤ تیرے گھر نال کی ہونا. ہم جس ڈھال کے پیچھے کھڑے نا، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، اس ڈھال کا نام علی ولی اللہ ہے. اور اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نہ کوئی مشرک ثابت کر سکتا ہے نہ کافر. ہوں میں دی مثال ایک دینا تو پھر گل سمجھ آنی کہ علی ولی اللہ پڑھنے والے جتنے توحید پرست ہیں انہوں ہے کوئی نہیں. میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں، ڈاکٹر صاحب تسی کتنا پڑھے لکھے ہو؟ وہ کہیں جی میں لا کیتا ہے، یعنی چلو میں سادہ کر رہا ہوں جی ایم اے کیتا ہے جی، ٹھیک ہے. میں کہ کتنا پڑھے ہونا کہ جی ایم اے. تو میں کہ میٹرک نہیں سی کیتا. ہوں جنہیں کیتا انہوں تو پتہ ہے نہ میٹرک کی. تیرے پنجویں تو اگے نہیں گیا، وہ پھر در ناراضگی ہے تو وہ مینوں معافی دے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں. انہوں نے کہا نہیں قبلہ کیتا ہے، میں میٹرک کیتا ہے. تو میں کہا بی اے وہ نہیں سی کیتا. وہ بھی کیتا ہے، بی اے کیتا ہے، پھر میں ایم اے کیتا ہے. تو میں نے کہا میں نے آپ سے پوچھا کتنا پڑھے؟ آپ کہے میں نے میٹرک کیا ہے، میں نے بی اے کیا ہے، میں نے ایم اے کیا ہے. تسی سیدھا ہی کہی جا رہے ہو میں نے ایم اے کیا ہے، باقی بھی تو دسو. وہ کہنے گے قبلہ جا کے دنیا کا قانون پتہ کرو، تعلیم ہمیشہ آخری ڈگری سے بتائی جاتی ہے. شاباش شاباش، جاگنا بات ختم ہو رہی ہے. تعلیم ہمیشہ آخری ڈگری سے بتائی جاتی ہے. یعنی ایم اے کہوں گا تو ماننا پڑے گا یہ میٹرک کر کے آیا ہے، بی اے کر کے آیا ہے، تبھی تو اس نے ایم اے کیا ہے. اور میں کہہ رہا ہوں آخری ڈگری ہے میری ایم اے. علی ولی اللہ ہے آخری ڈگری. شاباش. علی ولی اللہ پڑھنے کا مطلب ہے کہ سننے والا سمجھ جائے گا لا الہ الا اللہ بھی پڑھایا ہے، محمد رسول اللہ بھی پڑھایا ہے، تبھی تو علی ولی اللہ پڑھا ہے. اور چیلنج ہے فراز در کاظمی کا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا منکر ولایت علی ہو سکتا ہے، لیکن علی ولی اللہ پڑھنے والا منکر توحید نہیں ہو سکتا. مذہب کے فائدے، علی ولی اللہ کے فائدے. سب سے بڑا فائدہ دنیا میں بچائے گا، قبر میں بھی بچائے گا، محشر میں بھی بچائے گا. یہ سوچ کے چھوڑ دینا، منوانے کا حکم تو ہمیں بھی نہیں، رسول کو بھی نہیں، پہنچانے کا حکم پہنچاؤ. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا كَافِرًا إِمَّا شَكُورًا.
صاف اللہ نے کہہ دیا ہے، سبیل کا رستہ دیا ہے، مان کے شاکر بن، چھوڑ کے کافر بن، تیری مرضی۔ لیکن اس وقت کیا کرے گا؟ محشر میں جب علی کی بیٹی نے پوچھ لیا، علی ولی اللہ نہیں بھولا، میرے سر سے اترنے والی چادر بھول گیا۔ علی ولی اللہ چھوڑنے سے پہلے بطول کی پسلیاں یاد رکھ، جن پہ ہاتھ رکھ کے کہتے رہے، یا علی یہ زخم بابا کے سامنے دیکھے تھے۔ لا الہ الا اللہ، اس کے لیے جو پہلی مستور قتل ہوئی جناب آسیہ، موسیٰ پالنے والی۔ فرعون کو پتہ چلا، اس نے زمین پہ لٹایا، ہاتھوں میں کیلے گاڑی، موسیٰ دیکھ رہا تھا، پتھر آسمان سے آئے، پہاڑ سے اوپر سے اس نے پتھر چہرے پہ آ رہا، اس سے پہلے کہ اوپر گرتا، آنکھیں پھیری، ہاتھ بندے ہوئے تھے، موسیٰ کے چہرے کی طرف نگاہیں کر کے کہتی ہے، اللہ سے پوچھ، راضی ہے؟ محمد رسول اللہ کے لیے جو پہلی مستور قتل ہوئی، عمار یاسر صحابی رسول کی ماں جناب سمیہ، نیزوں سے کیمہ بنایا گیا بیٹے کے سامنے، جیسے جیسے نیزہ لگتا تھا ویسے ویسے ہر نیزے کی انی چبنے پہ عمار سے پوچھتی، محمد سے پوچھ، راضی ہے؟ اللہ تمہاری ہائے کو پاک زہرا کے مقدمے میں گواہی کے طور پہ شامل کرے۔ علی ولی اللہ کے لیے جو پہلی مستور قتل ہوئی، حسن حسین کی ماں ہے۔ علی ولی اللہ چھوڑنے سے پہلے، بھولنے سے پہلے، اعتراض کرنے سے پہلے، ناراض ہونے سے پہلے، ذرا تاریخ پہ اپنی نظریں خود دوڑا لیں۔ شرف قبولیت عطا مالک میرے بھائی ناصر کی زندگی دراز فرمائے، عابد بھائی کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اسے بھائیوں سمیت آباد و شاد رکھے، اور ڈاکٹر صاحب کے رزق عزت باخت میں اضافہ فرمائے۔ اللہ رحمت اللہ علی القوم الظالمین۔
ممن تشریف رکھیں محمد حسین مادھوی صاحب وہ بھی پہنچ گئے ہیں. وہ انشاءاللہ بھائی ناصر کے بعد جو ہے نا وہ مجلس رضا امام حسین سے خطاب فرمائیں گے. آپ کے سامنے قاری القصائد ہمارے حافظ